تبھی وہ معبود ہوا۔ جو عبادت کرے اسے عبد کہتے ہیں، جس کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، اور جو کی جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی کبھی تو کوئی ہوا نا جس نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود ہوا۔ اب مجھے بتا اللہ معبود کب ہوا؟ 1400 سال پہلے؟ نہیں۔ کب؟ 2000 سال پہلے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ظہور پر، حضرت ابراہیم نے جب، نہیں کب؟ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تب بھی نہیں، اس سے پہلے۔ اچھا کب؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نور خلق کیا، نہیں اس سے بھی پہلے۔ کمال ہو گئی ہے بھئی، نہ زمین ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ آسمان ہے، نہ دوسرا، نہ چوتھا، نہ ساتواں۔ کمال تو یہ ہے نہ فرشتے، نہ فرشتوں کا سردار۔ اللہ معبود ہے تو ماننا پڑے گا کوئی تو جبرائیل سے پہلے بھی ہے، جو عبادت کرتا رہا وہ معبود ہے۔ تو وہی تو ہے نا، کوئی تو ہے نا، تو دکھانا پڑے گا کہ جس نے عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا، جس نے عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا۔ میرے بادشاہ کے خطبے کا جملہ ہے، جہاں سے میں نے شروع کیا وہیں پہ لا کے پہلی منزل مکمل کر رہا ہوں، اور تیزی سے اگلی منزل پہ آؤں گا، کیونکہ جو مجھے حکم ہوا ہے خاص طور پر فرمائش بھی ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ مالک کے خطبے کا کوئی تو ہے نا جس نے عبادت کی، معبود ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی عبادت ہوئی، وہ معبود ہوا۔ جس نے کی وہ عبد ہو گیا۔ میرا بادشاہ، میرا مالک علی مولا ممبر سلونی پہ بیٹھ کر خطبہ لدنی دے رہا تھا، خطبہ لدنی دے رہا تھا۔ میرا مالک بتا رہا تھا میرا مولا اللہ کون ہے۔ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا علی بتائے۔ ہمیں مولوی صاحب نے بتایا کہ اللہ کون ہوتا ہے، ہم توحید مولا سے لیتے ہیں، مولا نے بتایا ہمیں۔ اب بادشاہ کو ایسے ہی بس ایک سوال کر لیا تھا کسی نے، یا علی کیا اللہ ایک ہے؟ کیا اللہ ایک ہے؟ ایک ہے؟ کیا اللہ ایک ہے؟ کیا اللہ ایک ہے؟ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے، لفظ وہی ہے۔ کیا اللہ ایک ہے؟ کیا اللہ ایک ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اس نے سوال کیسے کیا ہے، لیکن وہ تو سمجھتا تھا نا جو جواب کو سوال سے بھی پہلے جانتا ہے۔ اب مالک کا پہلا جملہ ہے، خدا کی قسم جیسے مالک نے کہا ہے نہیں ویسے دے رہا ہوں، اگر آپ وصول کر گئے تو پھر آپ کا حق ہے کہ میں خطبے کو آگے لے کر چلوں۔ اس میں اس کا بھی جواب ہے جو میں نے آگے کہا ابھی، اور وہ بھی جواب ہے جو مولا اس کے زبان و بیان میں تاثیر داخل مجھ سے فرمائش کر چکا۔ توجہ رکھنا، کیا اللہ ایک ہے؟ بادشاہ نے ممبر پر بیٹھ کے بنا کسی جھجک کے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں عین اللہ کو گاڑتے ہوئے کہا جیسے تو پوچھتا ہے اللہ ویسا ایک نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی حیرانگی کے عالم کو۔ علی نے کہا ہے کہ وجہ بہت بڑی ہے، جیسے تو پوچھتا ہے ایسے اللہ نہیں۔ ہاتھ میں اس وقت تھا تھوڑے نا، میں نے کیوں کہا کہ کیا اللہ ایک ہے؟ کیا اللہ ایک ہے؟ کیونکہ مالک کا جواب بتا رہا تھا، مولا سمجھ رہے ہیں کہ پوچھ کیوں رہا ہے، کہ جیسے تو پوچھنا چاہتا ہے اللہ ویسا ایک نہیں ہے، تو پوچھ رہا ہے اللہ ایک ہے؟ کہا نہیں، اللہ ایک نہیں ہے۔ علی کہہ رہے ہیں بہت خطرناک بات ہے، کہا اللہ ایک نہیں سمجھے گا، کہا اللہ ایسا ایک ہے کہ وہ ایک نہیں ہے۔ اب بلائے نا اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ۔ علی علی کہنے والے ہوئے جب یہ توحید نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا نہیں بتاتے۔ ہم آپ کے اللہ کو نہیں جانتے، علی کے اللہ کو جانتے۔ وہ بتا
اللہ ایسا ایک ہے کہ وہ ایک نہیں ہے. تم جسے ایک کہتے ہو وہ تقسیم ہو جاتا ہے, اللہ تقسیم نہیں ہوتا, بٹ جاتا ہے, اللہ نہیں بڑھتا. وہ ایسا ایک ہے کہ ایک عدد سے بہت باہر ہے, بہت باہر ہے. وہی پہ کھڑا ہوا کہا یا علی آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا ایک ہے کہ وہ ایک نہیں ہے, تو پھر وہ معبود کیسے ہے؟ علی نے کہا بیٹھ جا, خدا تیرا منہ توڑے, وہ ہماری عبادت کی وجہ سے معبود بنا, ہماری عبادت کی وجہ سے معبود بنا. تو کیا جانے عبادت کیا ہوتی ہے؟ یا علی, یا علی, ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں, منہ اس میں ایسے, ہم بھی تو سجدہ کرتے ہیں, علی آپ بھی سوچ. علی بادشاہ نے پہلو بدلا کرتا, تو کیا اور تیرا سجدہ کیا؟ علی تو کیا اور تیرا سجدہ کیا؟ کیا تو ایسے اللہ کو سجدہ کرتا ہے جسے تو دیکھتا بھی ہو؟ مولا آپ کی زندگی کرے, جو سمجھ رہے ہیں یقین کریں وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں میں آگے آ جاؤں, لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ پورا پنڈال پورے ضلع سے کہاں سے آپ جمع ہو, ہاتھ جوڑ کر, لائیو جا رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ الگ ایک لمحے کو رکھتے ساتھ ایسے لوگوں سجدہ کرتا ہے جسے تم نے دیکھا ہو. اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا, پوچھ رہا ہے تو دیکھا, تم ایسے کو سجدہ کرتا ہے جسے دیکھا ہو. کلمہ ہے, کلمہ تو آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ, ایک کلمہ ہے, کلمہ شہادت. کسی کو دائرہ اسلام میں آپ نے داخل کروانا آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے, کیا؟ اشہد ان لا الہ الا, خالی لا الہ الا, اشہد ان, کیا مطلب ہے اشہد؟ مولا آپ کی زندگی سے مالک ولایت پہ آپ کو قائم ہوتا. اشہد میں گواہی دے, میں پھر کہوں گا یا کوئی نہ کوئی وکیل بھائی ضرور بیٹھے, تو جج صاحب بیٹھے ہو سکتے, ورنہ عدالت سے متعلق تو ضرور ہے باپ بیٹھے. ایک غلط ہے تو گواہی, گواہی تو گواہی ہوتی ہے نا, شہادت گواہی, شہادت میں گواہی دیتا. عدالت میں لگ گیا کیس, بڑا نازک موقع پر پہنچے, معزز وکیل کہہ رہا تھا, جج صاحب بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں, بس اب فیصلہ ہو کے تب ہوگا. گواہ صاحب کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, وکیل نے پوچھا, گواہ کہتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اسی نے قتل کیا, اسی نے قتل کیا, یہی قاتل ہے, دیں گے پھانسی, ہے پھانسی. گواہ اب جو ڈیفینس کا وکیل تھا نا وہ کھڑا, ایک بات تو بات, آپ نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ دیکھا نہیں, دیکھا تو نہیں, کمال ہو گئی, دیکھا نہیں تو پھر گواہی کیوں دے رہے؟ دیکھا نہیں تو تاکہ وہ سارا زمانہ کہہ رہا تھا کہ اس نے قتل کیا, ساری مخلوق کہہ رہی تھی قتل کیا, تو عرب لوگ پوری دنیا میں مل کے کہہ رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا, اس نے کیا, مگر سارے کہہ رہے ہیں کہ پھر اسی نے کیا ہوگا, میں نے بھی کہہ دیا. تو مجھے انصاف سے بتاؤ, جج صاحب اسے پھانسی دیں گے یا اسے سزا دے دیں گے؟ عدالت معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے, تو نے دیکھا نہیں اور گواہی دینے کے لیے عدالت میں آ گیا. جب سے کیس لگا ہوا ہے تیرے آسرے پہ کہ تو گواہی دے گا, ہمارا اتنا وقت ضائع کہ لے گا اس کو, تو انہیں عدالت کی سزا دو. اور اس دنیا کی عدالت میں اگر بنا دیکھے تو گواہی دیتا ہے تو سزا ہو جاتی ہے. اتنا بتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ جس اللہ کی گواہی دے رہا ہے اسے دیکھا بھی ہے, کوئی پریشانی. کعبہ منیا کہا رب داسی وچ کتا نے چھاوڑی پائی ہوئی سی, کعبہ منیا کہا رب داسی
وچ کتا نے چھاوڑی پائی ہوئی سی لا شریک دے بن شریک بیٹھے انت کفر دی کابنا چاہیے ہوئی سی اور رب کرو شریک نہ کر سکیا علی آئے تو پھر صفائی ہوئی سی نعرہ حیدری مولا کو سلامت رکھو مالک آباد تو پھنس گئی نا بات جج صاحب نے تو دے دی سزا تو ہی نے عدالت کی تو اگر ادھر سزا ہو گئی اس کے آگے تو سنوائی بھی نہیں ہے بلا اس کے بعد رہائی بھی نہیں ہے وہاں کوئی وکیل بھی نہیں ہے سوائے اس کے میں آپ کو کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں محمد رسول گواہی دیتے ہیں تو دیکھا ہے تو گواہی دینے کے لیے آ گئے ہو خدا کی قسم میں ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں واپس آؤں گا اور اس جملے کو میں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں آج ایک الگ انداز میں مر جاتی دنیا ٹکرے مار مار کر نہ پتہ چلتا اور بنا دیکھے کی گواہی میں کیا کہا تعالی نے کیا اس اللہ کو سجدہ کرتا ہے جسے دیکھا ہے خاموش کیا اس کی گواہی دیتے ہو جسے دیکھا ہے نہیں دیکھا گواہی پھر بھی دے رہے ہیں یقین اتنا کیوں ہے کیوں مادر حسنین کریمین بادشاہ مالک علی کا پاک حرم رسول کی پاک عزت العزت اللہ الحرمت اللہ پاک بی بی ام ابیہا مادر حسنین کریمین الحجاب اللہ جب بعد از رسالت مآب چل کے خود گئی تھی نا تاکہ زمانے کو بتا سکے کون رضی اللہ ہے اور کون مرضی اللہ ہے تب بی بی نے خطبے میں کہا تھا کیا تو نے پہچانا ہی نہیں میں وہ ہوں کہہ دوں خدا ہے تو ہے میں کہہ دوں ہے آل محمد نے کہا خدا ہے تو ہے نا دیکھا پھر بھی ہے کیونکہ انہوں نے کہا علی یہی کہہ رہے تو کیا تیرا سجدہ کیا تو نے ایسے کو سجدہ کیا کہ جسے دیکھا ہو کہا نہیں کہا علی نے آج تک کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو اللہ کو سوائے وجہ اللہ اللہ کو سوائے عین اللہ کون دیکھے گا حرم ہے خانہ کعبہ ہے مالک حسین ہے لوگ ہیں جملہ آگے بڑھتے ہوئے آخر اور اگلی منزل میں مالک حسین نے کہا تھا ادھر دیکھ کر پھر لوگوں کی طرف ادھر دیکھ کر پھر لوگوں کی طرف اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی مولا جب مدینے سے چلے تھے نا مکے کی آئے تھے اور احرام توڑ کر پھر کعبے کی طرف وہ پھر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو تب جو مولا نے خطبہ کہا اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی ایک شخص نے ہاتھ جوڑے آگے بڑھ کے کہا مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا بادشاہ نے مسکرا کے کہا اسے نہیں دیکھ سکتے نا مجھے تو دیکھ سکتے ہو مجھے تو دیکھ سکتے مجھے مالک چھوٹی اکھر سمجھے نہیں کہ وہ واجب الوجود ہے وہ غیب الغیوب ہے اس کا کوئی بدن نہیں اس کا کوئی چہرہ نہیں اسے دیکھنا چاہتے ہو محمد کو دیکھو جس نے محمد کو دیکھا اس نے اسے دیکھ لیا اسے دیکھنا چاہتے ہو علی کو دیکھو اسے دیکھنا چاہتے ہو حسن کو دیکھو کہ اسے دیکھنا چاہتے ہو مجھ حسین کو دیکھو نا مجھے دیکھا تو گویا زیارت اب میں نے تو نہیں لکھا نا جو کربلا گئے ہو وہ وہاں جا کے زیارت پڑھتے ہو ورنہ مفاتیح الجنان زیدی نے نہیں لکھی جاؤ جا کے دیکھو کیوں شیخ عباس قمی نے لکھا مولا کی زیارت کا جملہ ہے کیا زیارتنا زیارت اللہ جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت آباد رہو تیزی سے آگے ہو میں اپنے وقت میں رہ کے بہت زیادہ مضمون تمہیں دیکھے جا رہا ہوں جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی تو مجھے دیکھا اللہ کو دیکھا کہا
جس نے میرے بیٹے سجاد کو دیکھا اسے دیکھو گویا یہ وجہ اللہ. جس نے صادق کو دیکھا، جس نے باقر کو دیکھا اس کے بیٹے صادق کو، جس نے قاسم کو دیکھا، جس نے رضا کو دیکھا، جس نے تقی نقی کو دیکھا، جس نے عسکری کو دیکھا، جس نے قائم کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا. جس نے انہیں دیکھا اس نے اس کی زیارت کر لی. اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. جو انکار کرنا چاہتا ہے پہلے بتا دے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کرے گا. تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. یا تو چہرے والا اللہ دکھا اور کافر ہو جا، ورنہ پھر مان لے شیعہ شرک نہیں کرتے، لوگوں کو شرک سے بچا رہے ہیں. آل محمد مخلوق میں وجہ اللہ ہے. میرے وقت کا امام جب آئے گا تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے یہی تو کہے گا کون ہے تم میں سے جو محمد کو دیکھنا چاہے، آؤ مجھے دیکھو، مجھ میں علی ہے، یہ حسن کا چہرہ ہے. یہی حسن اول سے لے کر میرے بابا عسکری تک کا چہرہ ہے. اور تم میں کون ہے جو قرآن کی آیت کے ذیل میں وجہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ آئے نا مجھے دیکھے، ورنہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو کر دے، نہیں تو میں کرتا ہوں. دل کرے تو فتویٰ لگا دینا. اب قرآن کی آیتوں پہ بھی لگے تو میں کیا کروں؟ اللہ کہہ نہیں رہا قرآن میں؟ کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ یا اللہ یا اللہ. آیت پڑھی ہے قرآن کی میں نے، کیا سورہ؟ اس وقت کا انتظار جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا ملائکہ کے ساتھ، اور تمہارے اعمال کا حساب کر دے گا، اور تمہارے اعمال کی باز گشت اسی کی طرف ہے. یا تو بادلوں پہ بیٹھنے والا اللہ دکھا، نہیں تو ہم شب معراج آتی ہے نا آپ کے محلے کی مسجدوں میں بڑے خوبصورت جگمگاہٹ کمکمے لگے، مولوی صاحب اسپیکر پہ آتے بڑی خوبصورت باتیں کرتے، ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں بڑی پیاری باتیں کرتے. اکثر سن آپ کی سماعتوں سے گزری ہوگی، گواہی دے دینا تیزی سے، وقت کامل ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے گواہی دینا. یہ روایت سنی لگتی ہے نا کہ شب برات پر 15 شعبان کو شب کو اکثر ہمارے اہل سنت بھائی ان کے جو مولوی حضرات ہیں بڑی عبادت والی شب ہے، استغفار والی ہے، توبہ کریں زیادہ قبول ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس شب میں 7ویں آسمان سے اتر کر چوتھے آسمان پہ آ جاتا ہے. کہتے نہیں چوتھے پہ نہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. سنی لگے گی، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اچھا جی پھر جب صبح ہوتی ہے واپس 7ویں آسمان پہ چلا جاتا ہے. مجھے یہ اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا جو 7ویں سے چل کے پہلے پہ آتے ہیں، پھر پہلے سے واپس 7ویں پہ چلے جاتے ہیں. خدا کا واسطہ ثم معاذ اللہ، کیا یہاں پر شرک نہیں ہو رہا؟ اللہ کا نام مقام ہے، نام مقام ہے، واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے. اس کا آنا جانا 7ویں سے پہلے پہ آیا، پہلے سے 7ویں پہ چلا گیا. اس وقت تمہیں شرک نظر نہیں آتا؟ یہاں پہ توحید کی گستاخی نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے؟ اور جو اللہ پہلے آسمان پہ آ سکتا ہے نا وہ بادلوں پہ بھی آ سکتا ہے. امام سے پوچھا مولا یہ کون ہے جو پہلے آسمان پہ بھی آتا ہے اور بادلوں پہ بھی؟ کہا وہ وقت کا امام ہے. اور محمد تسلسل جوڑ کے یہاں تک آ گیا. اب وہ کون ہے؟ معصوم سے سوال کیا ہے. تفسیر برہان، میں کون ہو گیا تو میں حوالہ دیتا چلوں گا. تفسیر برہان تیرے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کون ہے؟ غلط نہیں ہے حدیث، بے شک صحیح ہے. میں مصداق بتا رہا ہوں. یہ کون ہے جو پہلے آسمان پہ؟ یہ کون ہے جو بادلوں پہ بیٹھ کے؟ کہا وہ وقت کا امام ہے. کیا وقت کا امام ہے؟ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. مولا یہ کس کے نور سے جگمگا اٹھے گی؟ کہا یہ وقت کا امام ہے. بادشاہ فرما اور بس بڑی تیزی سے آؤ. کچھ سوالات ہو جاتے ہیں، کچھ اعتراضات ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، اعتراض بھی ہونے کے لیے ہوتا ہے، سوال بھی ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب جواب آئے تو پھر سمیٹ لیا کرو.
تیرا بادشاہ مولا علی سر پہ ضرب لگی. اب 19 فجر ضرب لگی. بڑی توجہ, مصائب نہیں, مجھے ایک پورا پہلو ہے, ایک سوال ہے, لیکن بڑی جلدی بہت تیزی کے ساتھ میں یہ پڑھوں گا. یہ روایت اپنے اندر پوری مجلس کے خمسہ رکھتی ہے. مجھے یہ 5 مجلس ہے, 5 منٹ میں آپ تک پہنچانی ہے, اس لیے توجہ میری جانب رکھیے گا. تیزی سے پڑھوں گا. جب ضرب لگی تو پتہ کتنی گہری ضرب تھی. مالک کا دستار تھی, اوپر جو کپڑا وہ کٹا, اس کے نیچے ٹوٹی ہوتی ہے وہ کٹی, ٹھیک. یہ اسکل ہڈی کٹی. اچھا اس کے اندر بھی ایک باہر والا اسکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے بھی ایک ہوتا ہے کھوپڑی, جیسے آپ دیکھتے ہیں 2 لیئرز ہوتی ہیں, وہ بھی کٹی. اس کے بعد نیچے اس کے اندر جسے آپ دماغ کہتے ہیں عام طور پر, ٹھیک ہے بھیا, اس کو بس چلتے رکھنا آپ کی بہن, ٹھیک ہے. مادہ کہہ لیں, گودا کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ کٹتے کٹتے اس تک اندر. میں یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں, بے شک مسائل کی بات ہے سخت, لیکن سمجھنا, اندر تک بالکل اتر گئی تھی. تلوار کو نکال لی. مالک کو بیٹوں نے اٹھایا, گھر لے کے آیا. بادشاہ اپنے بستر پر بیٹھے, پٹی ہو گئی, پٹی ہو گئی. بڑی توجہ. مالک نیند دراز ہے, ایسے اپنے بستر پر پیچھے ٹیک لگا کر تکیہ رکھا ہے, ٹیک لگا کر. مالک ایسے, میری جانب دیکھیے گا, بہت بڑا اعتراض ہے. میرے بھائی نے بتایا, مولا کے خطبے سے اس کا میں جواب دے رہا ہوں, کوئی مفروضاتی بات نہیں. بڑی ایسے مالک بیٹھ جائے. مولا ابوالفضل آئے, بھیا بیٹھ جائیے, بس 5 منٹ کے لیے ہلجل بند کر دو, تمہاری مہربانی, اس کے بعد کر لیں. مولا ابوالفضل آئے. بابا, جی بیٹا. کہا بابا مسلسل آپ سے اصحاب ملنے کے لیے آ رہے ہیں, تو مجھے حکم تھا شہزادوں کا, تو میں نے کافی حد تک ان کو روک کے رکھا ہے ابھی بابا کی طرف. مالک نے آنکھیں کھولی. کہا عباس, مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھ سے پیار کرتے ہیں, مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, کیوں روک رہے ہو؟ کہا مالک کا حکم تھا, اب مالک حکم کر دیں تو میں لے آؤں. کہا کون آیا؟ کہا اسبق ابن نواطہ, میرے مولا کا صحابی, بڑا پیارا صحابی. اس سے پہلے قبول جاؤں 16 سفر انشاءاللہ, 16 سفر اسی بارگاہ میں خاک ساتھ. ایک بار پھر مالک نے اگر اس وقت تک زندگی عطا کی, سانس ہوئی, تو آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور مالک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2-3 بجے کا وقت رہے گا, دوپہر کا انشاءاللہ, اور کیونکہ میرا خمسہ ہوگا ان دنوں میں ملتان کا, تو ان سے آؤں گا, اور دوپہر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کر کے مالک کا ذکر کریں گے. 16 سفر اسی بارگاہ. اسبق ابن نواطہ. کہا میرا بڑا پیارا صاحب, بہت پیار کرتا ہے مجھ سے, عباس بلا لو, بلا لو. مالک باہر گئے. اسبق بلا تشریف دروازے سے داخل ہوئے. دراز ہیں, میں نے سب کچھ چھوڑا, صرف وہ پڑھ رہا ہوں اس پوری روایت میں سے جو بتانا. مالک ایسے اسبق آئے, آپ کے سامنے بیٹھ گئے. السلام علیکم امیر المومنین. علیکم السلام. اسبق بولو کیسے آئے ہو؟ میں کسی وجہ سے بنا تشبیہ, صرف لطف لینا ہے تم نے. مالک ایسے. کہا مولا, کہا اسبق کیسے آئے ہو؟ علی تلوار کہاں تک اتری ہوئی ہے؟ میں نے پہلے بتایا, پٹی ہوئی ہے. بادشاہ ایسے. اسبق کیسے آیا؟ اسبق نے کہا مولا سوال لے کے آیا. بادشاہ نے ٹیک چھوڑی, آنکھیں کھول کے کہا اسبق سلونی. ہائے ہائے ہائے, مولا تمہیں سلامت رکھے, میری امید سے بڑھ کے تم نے جا کے سن لیا. بے اختیار بادشاہ نے ٹیک چھوڑ دی, آنکھیں کھولی. اسبق سلونی, سر پوچھ پورا سلونی قبل ان داخلوں. اسبق پوچھ اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. لوگ پتہ نہیں کیا ترجمہ کرتے, اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں. جو 13 رجب آ کے 21 رمضان کو چلا جاتا ہے وہ میرا علی نہیں ہے. علی اگر کعبے سے آئے نا اور 21 کو جائے نا, لا الہ الا اللہ کون پڑھے گا؟ میں کچھ کہہ گیا, سوچئے گا کیا. ورنہ امام میرا بادشاہ جہاں سے شروع کیا وہ تو تب سے آئے کہ یہی تو ہے جو معبود کرتا ہے عبادت. اسبق سلونی قبل ان تاخلوا, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, پوچھو. اس کا جواب تو دینے لگا ہوں.
تاریخ کا ایک اور بہت بڑے اعتراض کا جواب نہ دے دوں، علی کے سر کے اندر تک اتری ہوئی ہے تلوار، علی پوچھ بھی رہا ہے، صحابی بلا بھی رہا ہے، بٹھا بھی رہا ہے، اور سوال کے جواب میں سلونی سلونی کہہ بھی رہا ہے، اور زمانے کو شرم نہیں آتی، اور جس کا وسیع تلوار اترنے کے باوجود سلونی کہے، اس کے نبی کو ہذیان نہیں ہوتا۔ آپ سلامت رہو، مل کے ہائے علی، آپ آباد ہو۔ پوچھ اسبق مولا، آپ کا ایک خطبہ سنا، اس کے بعد آپ سے موقع ہی نہ ملا کہ اس ملعون نے یہ بات کر دیا۔ مولا میں سمجھ نہ سکا اس خطبے کے اسرار، اگر آپ بیان کر دیں کون سا خطبہ؟ مولا آپ نے فرمایا میں انبیاء مرسلہ، یعنی سرکار ختمی مرتبت سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں ان سے افضل ہوں۔ کہا مولا ہے نا، پورا علاقہ ہی یہ اعتراض و سوال لیے بیٹھے، سب کہتے ہیں پہلے سر بتا زندہ باد، سلامت رہو، ایسی باتیں بالکل پوچھا کرو، کہا کرو، پڑھنے والوں سے کرے، جیتے رہو، سلامت رہو، مولا تمہاری زبان بیان میں تاثیر عطا فرمائے۔ کہا آپ نے کہا تھا بصرہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے میں انبیاء معصرہ سے افضل۔ مولا کیسے؟ اس نے یہ نہیں کہا ہے مولا آپ افضل، کم مولا کیسے؟ بس باتیں بڑی مزیدار ہیں بیچ میں، لیکن بس تم جواب لیتے جاؤ۔ کہا نا کیسے؟ بادشاہ مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں اسبق نبی تو کہتا جا افضل کیسے ہوں کہ میں بتاتا جاؤں۔ اب کل ذرا سنبھل کے اور بیدار ہو کے میرا ساتھ دینا۔ کہا نبی تو بتا۔ کہا مولا آدم سے کیسے؟ کہا کیا کہتے ہیں تمہارے یہ سب لوگ کہ آدم نے گندم کھا لی، آدم نے گندم کھا لی، آدم نے گندم کھا لی۔ علی بادشاہ نے کہا منع کیا گیا تھا مگر کھائی، مجھے منع نہیں کیا تھا، میں نے پھر بھی ساری زندگی گیا تھا جو کھائے نا بادشاہ نے ساری زندگی۔ اور تاریخ میں جب حساب کیا تو ساری حیات طیبہ 2.25 سیر جو تول کے بتایا، 2.25 مہینے کا راشن نہیں ہوتا ہے اتنا کے، 2.25 سیر زندگی میں ساری۔ مجھے نہیں پتا یطہرکم تطہیرا تم کسے کہتے ہو، میں تو اسے کہتا ہوں جو کھائے بھی نہ۔ 2.25 سے پتہ نہیں کب کس کے ساتھ بیٹھ کر کھا کے نوالا اس کو دیا ہوگا تاکہ علم اس کے سینے میں رائج ہو جائے۔ اب مجھے منع نہیں کیا، میں نے پھر بھی نہیں کھایا۔ مولا نبی لوط اس سے کہا اللہ نے قرآن میں کہا نہیں کہ لوط نبی ہو کر اس کی بیوی کی طرف اللہ نے کیا نسبت دی ہے؟ وہ نبی تھا اور اس کے گھر بیوی ایسی تھی کہ اللہ نے تعریف نہیں کی، میں علی ہوں اور میری زوجہ بتول۔ آپ سلامت رہو۔ مولا کہا مولا موسیٰ نے اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں نا اسبق کے لہجہ، مولا موسیٰ نے قاسباغ علی سے سائل بن کے سوال کر رہا ہے۔ علی کے سائل کا لہجہ بھی دھیما نہیں ہونا چاہیے، اونچی۔ کا مولا موسیٰ دور پہ گئے تھے، موسیٰ دور پہ گئے تھے اور تجلی الہیہ کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ
تجلی الہیہ کی تاب نہ لا سکا، کلیم اللہ رہا، دیدار نہیں کیا، میں علی وہ ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سجدہ بھی کرتا۔ بات ہو علی تجلی تھی، تجلی خطاب کہا مولا وہ ابراہیم علیہ السلام کا سنا نہیں تھا نمرود نے کیا کیا تھا، کیا آگ میں پھینکا تھا؟ کہا ہاں جی مولا آگ میں پھینک دیا تھا۔ کہا تو آگ کا مولا گلزار بن گئی تھی، وہ تو بے اثر ہو گئی تھی، آگ بے اثر۔ تو کیا یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ آگ بے اثر کیوں ہو گئی تھی؟ کہا مولا اللہ کے حکم سے، کہا سبق آنکھیں کھول، اللہ کا وہ حکم جو آگ کو بے اثر کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا زندگی کرے مل کے سارے علی۔ اور اگر کوئی یہ آج کہے نا تمہیں بھائی کیسے چپ رہنا، قسم خدا سال تک، لیکن اگلے سال جب محرم کا چاند ہو نا فون کر کے اس کو کہنا تیار رہے، اور جب آئے نا شب عاشور ہاتھ پکڑ کے لانا امام بارگاہ میں، اور جہاں حسینی آگ کے اوپر یا حسین کر کے چل رہے ہو نا، وہاں کہنا غور سے دیکھ یہ یا حسین کر کے آگ پہ چلتے ہیں، جیسے حسین حسین کر کے ان پہ آگ بے اثر ہے، ویسے علی علی کر کے ادھر بھی بے آل محمد کا اجازت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ ناروں کا طوفان آپ کے سینوں میں مچلے ہوئے، لیکن آخری جملے کے لیے سنبھال کے رکھو، پھر میں خاموش ہوں گا، میں پانی پیوں، لگانا جتنے نعرے تمہارے سینوں میں ہیں سنتے جاؤ۔ پھینکا تھا وہ حکم مولا یونس علیہ السلام، اسباب یونس نبی سے کہا مولا کیا ہوا تھا یونس نبی کے ساتھ؟ مولا وہ مچھلی کھا پیٹ میں۔ اچھا پھر کیسے رہا؟ کہا مولا وہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے نا، تو میں نظر مولا زندگی کرے آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر ہے نا، کتنے دن تک پڑھتے رہے؟ 40 دن۔ مچھلی کے پیٹ سے رہائی کیسے ہے؟ آیت کریمہ کی وجہ سے۔ معاذ اللہ معاف کرنا، یہ 40 دن پڑھتے رہے آیت کریمہ کی وجہ سے، اگر مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی تو پہلے دن کیوں نہیں مل گئی؟ سادی بات ہے وہی آیت کریمہ نا، لا الہ الا اللہ، وہی آیت کریمہ، اور 40ویں دن ملی، کیوں؟ وجہ خاص آیت کریمہ کی وجہ سے ملی ہے، لیکن جو تو سمجھتا ہے وہ آیت کریمہ نہیں، 40ویں دن وہ آیت کریمہ علی تھا۔ 40ویں دن آیت کریمہ اللہ کی وہ کریم آیت علی ہے، اسباب اللہ کی وہ کریم آیت علی ہے، علی اللہ کا وہ حکم علی ہے، اس کی وجہ سے کہا۔ اور کہا گیا ہے نا تمام نبیوں کو، سمیٹ رہا ہوں میں اس کو، آگے کیا پڑھوں اس کے بعد بس ایک نبی، تمام نبیوں کو کہا گیا نبی پہنچا دو، پہنچانے والا، پہنچانا کیا ہے؟ خبر پہنچانی، کس کی؟ اللہ کی۔ خبر کو قرآن نے کیا کہا؟ نبو، خبر، اور قرآن کا لفظ ہے نبع العزیز، سب سے بڑی خبر۔ تمام نبیوں نے خبریں پہنچائیں، سب سے بڑے نبی نے سب سے بڑی خبر پہنچائی۔ میرے بادشاہ سرکار مالک علی مالک نے کہا تمام انبیاء کا ذمہ تھا خبر پہنچانا، اسبق علی کو زمانہ نہیں پہچانا۔ قرآن جس نبع العظیم کی بات کرتا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب نبع العظیم ہوں، اسی لیے تو اللہ نے رسول کو کہا غدیر میں پہنچا دو، اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر کچھ نہیں۔ سلام
کون سے؟ جب سرکار اپنی مرتبت سے پہلے انبیاء پہلے کے سرکار عیسیٰ، سرکار کہا حضرت عیسیٰ سے کیسے حضرت؟ روایت کہتی ہے بادشاہ اٹھ بیٹھے تو تھے لیکن مالک کا اب انداز بدل گیا بالکل، اور مالک نے پہلو 2-3 بار بتایا کسبق جو تم نے تمام پوچھ لیا کہ مولا سرکار عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کسبق غور سے سن، عیسیٰ کو ایک قوم جہاں سے شروع ہوئی بات، اسی کو کہتے ہیں اعجاز، یہی ہے معجزہ کہ بات بڑھ رہی ہو بڑھتی رہتی ہے۔ میں میرا وہ قبضے کا مضمون تھوڑا وہی ریوائنڈ جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، اس نے جو حکم کیا تھا وہاں پہ وہ پڑھا، لیکن جہاں سے شروع ہوا دیکھو آخری لفظ وہیں مل رہا ہے، یہ ہے مولاقیت، یہی بادشاہ کا ذکر ہے کہ عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کا اسباب ایک قوم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، ایک قوم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا اے عیسیٰ کیا تو نے ان کو سکھا دیا تھا؟ تو عیسیٰ نے کہا نا میں نے نہیں سکھایا، میں ان سے برات کرتا ہوں، میں ان کا والی وارث میں برات کرتا ہوں، بیزار ہوں میں ان سے۔ کہا اسباب ایک قوم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ نے پوچھا کیا تو نے ان کو سکھایا تھا؟ کچھ لوگوں نے مجھے اللہ کہا، اللہ نے مجھ سے تو نہیں پوچھا۔ اللہ نے مجھ سے تو نہیں پوچھا۔ علی تم نے ان کو سکھا دیا؟ نہیں پوچھا مجھ سے۔ کیوں؟ کہ میں تمہیں جو توحید کو ثابت کرنے کے لیے اس مرکز توحید سے اس پاسبان توحید کی گود میں مظہر توحید بن کر آیا، میں تو ہوں مظہر۔ علی سے بچ کے نکلنا چاہو گے اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا، بس چند جملوں کی عبادت یقین مانیے آپ، بس عبادت میں بھی میں چاہ رہا ہوں ذکر ہو رہا ہے مسائل میں وہی پڑھ دیں۔ چند جملے بس میں اسی مقام پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں سے ان کا مضمون بھی بن جائے۔ کربلا اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کربلا کیا، کیوں حسین کا قتل کیا گیا؟ کون بتائے گا؟ قاتل سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ میں نے مقتول کو کیوں قتل کیا؟ عزیزارو یہ قافلہ چلا ہے نا، تو جانتے ہو ایک ظلم ایسا ہے جو پڑھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جب کربلا سے قافلہ روانہ ہوا نا تو ہر ماں کو اس کے بیٹے کے لاشے کے قریب سے گزارا گیا۔ سلامت رہو سید اسحاق کو حق کے مقدمے میں تحریر کرے، آپ سلامت رہو۔ بڑی مشکل بات پہ ہائے کیا آپ نے، میرا سلام۔ ہر بہن کو اس کے بھائی کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا، بڑا ظلم ہے۔ لیکن ایک ظلم ایسا ہے زیادہ، ایک بیوی ایسی تھی کہ جسے بار بار کئی لاشوں کے پاس سے گزارا گیا، اور یہ ہے علی کی مظلوم بیٹی، حسین کی مظلوم بہن۔ کبھی اونو محمد کے لاشوں کے قریب سے گزرتی، کبھی علی اکبر کے لاشوں کے پاس سے گزارا جاتا۔
لیکن ایک جملہ کہوں، جب یہ بی بی حسین کے لاشے کے قریب سے گزری ہے نا تو منظر بڑا عجیب ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، عصمت کے مسائل بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں. میں نہ تشبیہ دے سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں، بڑی مجبوری ہے. مقتل کہتا ہے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے تھے، پسے گردن ہاتھ ہیں. تمام سادات کو ناکوں پہ سوار کر کے علی کی بیٹی نے عباس بن کے سجاد کو سوار کرایا. اجرکم اللہ، سلامت رہو جی. میں نوکر علی کی بیٹی نے عباس بن کے سجاد کو سوار کرایا. پھر اللہ جانے کیسے علی کی بیٹی خود سوار ہوئی ہے. لیکن اب سنو گے مقتل کہتا ہے جب بی بی کو ناکے پہ سے حسین کے لاشے کے قریب سے گزارا گیا ہے نا تو بی بی نے خود کو ناکے سے حسین کے لاشے پہ گرایا. تو ہائے کر کے روتا ہے، میں سوچتا ہوں ہاتھ باندھ کے میرا عباس مولا بادشاہ، تو عباس ہے، تو حسین کا سپاہ سالار ہے، تو علی کا علی بیٹا ہے میرا بادشاہ. مقتل کہتا ہے جب تیرے ہاتھ کٹے تھے قیامت تھی جب تو گھوڑے سے گرا ہے. میرا بادشاہ میں کہوں گا عباس ہو کے تو گھوڑے سے گرا تو قیامت ہو گئی. آ دیکھ علی کی بیٹی ناکے سے گری ہے. اللہ جانے منظر کیا ہوگا. اللہ مان بس حوصلے سے. ایک روایت بس، ایک بار آئی ہے بی بی لاشائے حسین پر. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے نوحے ختم ہو جائیں، سارے مرثیے مٹا دیے جائیں، جب تک حسین کی بہن کا یہ ایک جملہ ہے نا حسینی خود کو مار بھی لے تب بھی ماتم کا حق ادا نہیں ہوتا. حسین کی بہن نے جب خود کو حسین کے لاشے پہ گرایا ہے نا تو ایک بار لاشے کو دیکھ کے پتا کیا کہا جانتے ہیں؟ لاشے کو دیکھ کے کہتے انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ سلامت رہو، مولا تمہیں آباد رکھے. کیا تو میرا بھائی ہے؟ اللہ جانے حسین کے لاشے کا کیا حال تھا. بی بی کہتی کیا تو میرا بھائی ہے. اب مقتل کہتا ہے حسین کا لاشا صرف لاشا نہیں تھا، پرچیوں کا ڈھیر تھا، تیروں کا ڈھیر تھا، بھالوں کا ڈھیر تھا، پتھر جمع ہو گئے تھے حسین کے لاشے پر. اب مجھے نہیں پتا ہاتھ پھنسے گردن بندے ہیں علی کی بیٹی نے حسین کے لاشے سے اللہ جانے تیر کیسے ہٹائے ہیں، نیزے کیسے ہٹائے ہیں، لیکن جب ہٹا لیا نا ایک بار حسین کے لاشے کو دیکھ کے کہتی ہے حسین تیری ایک انگلی کا، حسین تیری انگلی کا. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بہن انگلی چھوڑ